یہ تھا ان جملوں پر. سب سے پہلے تو یہ کہ مولانا خطیب آخری پر ہمارا کوئی بھی اعتراض اس وجہ سے نہیں کہ ہم اس سے کوئی پرسنل گرج ہے. سب قدر لسانی ہم لوگوں سے بھی ہوتی ہے اور دوسرے بزرگ علماء سے بھی ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خود مولانا موصوف واقعی میں اس طرح سے کہ جہاں پر علماء خیر کا تذکرہ ہے وہیں علماء سو کا تذکرہ ہے, جہاں پر نیک افراد کا تذکرہ ہے وہیں برے افراد کا تذکرہ ہے. اس کی نیت کیا کہنے میں کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم, لہٰذا ہمیں جو سنائی دیتا ہے ہم اسی کے اعتبار سے بات کرتے ہیں. ہمارا اعتراض یہ تھا کہ مولانا امیر المومنین اسپورٹس مین ایک کھلاڑی کو کہتے ہیں, اور لہب العب کے سلسلے میں ائمہ کا قول موجود ہے کہ ہم اس سے بری ہیں. جناب بولول کا واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے لا کے امام کی خدمت میں کھلونے رکھے اور امام علیہ السلام نے کہا کہ اسے لے جاؤ, اس کے لیے کھیل کود سے ہمارا تعلق نہیں ہے. اور اس ٹکڑے پر دوسرا ہمارا اعتراض یہ تھا کہ ان کی جو تیاری چل رہی ہوتی تھی اسی وجہ سے جو سپرنٹ میں ان کی طاقت تھی بدل جو تھی وہ اسی وجہ سے تھی. کیا مانے سپر نیچرل نہیں بلکہ روزانہ اس پر کام ہوتا تھا. سپر نیچرل یعنی آبادی. اب جب مولا خود باب خیبر اٹھاتے وقت کہتے ہیں اتنی اغلب تو بابا خیبر میں قوت رحمانی ادا میں قوت جسمانی ہے, تو ہم یہ مانیں گے کہ مولا خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے رحمان کی دی ہوئی قوت کی وجہ سے سپر نیچرل قوت کی وجہ سے اس کو میں نے اٹھایا نہ کہ انسانی قوت کی وجہ سے. دوسری بات ذوالفقار خود سپر نیچرل تھی. تو ہمارا اس ٹکڑے پر یہ اعتراض پھر بھی بہت خوشی ہے. پھر اچھا ہوتا کہ وہ پوری مجلس سنی جاتی. میں ماشاء اللہ سامعین علماء کی خدمت میں اور ان کے جذبات کا پھر احترام کرتا ہوں, اور میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ کی جذبات اسی طرح سے واضح رہیے اور آنکھ کھلی رکھیے, کان بھی آپ کے واضح کھلے رہیں, کوئی میل وغیرہ نہ نکال دیجیے تاکہ سماعت میں کبھی کمی نہ ہو جائے. خدا انشاءاللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم لوگ پوری طرح سے باتوں کو اچھی طرح سے سنیں اور اسی چیز کو, بلکہ قرآن نے بتایا ہے کہ مبشر عباد الذین یستمعون القول, ان بندوں کو بشارت جو ہمارے قول کو سنتے ہیں. اور غور سے استماع ہے, سماع اور استماع میں فرق کیا ہے اور میں جانتا تھا. میں نے اس مجلس کا جو محور بنایا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر. یہ ہمارا محور تھا. معصوم کی زندگی, اماموں کی زندگی, انبیاء کی زندگی ایک ماڈل ہے ہر انسان کے لیے, نہ صرف عرب کے لیے, سارے ورلڈ وائڈ یونیورسل میسج ہوتا ہے امام کی طرف سے. جب بھی امام بولتا ہے یا عمل کرتا ہے وہ اس کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہوتی ہے. اگر وہ سپر نیچرل بن کر کے اگر ہمارے سامنے خدمت کرے تو پھر ہمارے لیے وہ نمونہ نہیں ہو سکے گا. وہ یہ کہ ولی ہے, وہ ولی کے معنی میں نے ابھی 5 بجے سے پڑھی ہیں علی پور میں, انشاءاللہ وہ آپ کو سامنے پیش کر دی جائیں گی. ولایت یعنی قربت الہی کو کہتے ہیں. جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ کسب فیض کر لیتا ہے. ائمہ معصومین انبیاء سب سے زیادہ قریب تھے اللہ سے. اور ایسی چیز جس کے بارے میں بات چیزیں جملے بھی کہتے بھی یہاں کرتا ہوں, اس لیے کہ سلمان اور ابو ذر کے بارے میں یہی ہے کہ سلمان کا عقیدہ اگر ابو ذر کو معلوم ہو جاتا تو قتل کر دیتے. تو یہی مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی جو ہے قتل کرنے کے بجائے, جھگڑا کرنے کے بجائے آپس میں بیٹھ کر کے سمجھنا چاہیے افکار کیا ہیں. تو اگر کسی معصوم کی زندگی, جیسے مولانا المومنین کی زندگی کے سلسلے میں آپ سب جانتے ہیں, سارے علماء پڑھتے ہیں, سب کے ریکارڈ سن لیجیے آپ کہ مولانا المومنین نے یہودی کے بعد میں مزدوری کی. ٹھیک ہے, اگر میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں ہی واز اے لیبرر تو آپ کے لیے بہت کھلے گا. مولا کو لیبرر کہہ دیا, ایک مزدور کہہ دیا. چونکہ لفظ سے ہم آشنا نہیں ہیں, ہم لوگوں کو وہ الفاظ کھلتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا. میں سمجھتا میرا جو استفاق ہوا ہے وہ انگلش کا لفظ استعمال کرنے میں, ورنہ شجاع کے معنی, بہادر کے معنی, یہ تمام معنوں کا اگر ٹرانسلیٹ کرتے چلے جائیں وہی معنی نکلیں گے جو معنی میں بتا رہا ہوں. بہرحال اگر اس میں کوئی اشتباہ ہوگا, مجھے تو سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے ہمیں صاحب کو, اور خدا انشاءاللہ ان کے توفیقات میں اضافہ کرے.
اور خدا انشاءاللہ ایسی ان کے زبان میں اثر دے کہ یہ علماء کے ساتھ آگے بڑھے چار چاند میں ہمارا تو کہ آج کل جانے والے آج کل کے نوجوان آپ جو ہیں انشاءاللہ علمی کسبی حاصل کر لیجیے تاکہ آپ کے سخن میں اور بھی اس کا اثر ہو. میرا یہ خواہش ہے کہ اگر ہم اس چیز کو عقیدتاً لے کر کے جائیں گے تو بہت سے شہزادی فاطمہ زہرا کو چٹی کرنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ معصوم یہ بخشت امام فرماتے ہیں دونوں ہاتھ اتنے گڈھے آ گئے تھے کہ دونوں ہاتھوں میں گڈھے تھے شہزادی کے. شہزادی کیوں کر رہی ہیں؟ تاکہ بامبئی کی یہ غریب چرخا چلاتے ہوئے یہ محسوس نہ کرے کہ میری حیات اس طرح سے گوشے و حیات میں شہزادی تو اشارے سے دسترخوان منگوا لیتی ہیں، اشارے سے خانے جنت منگا لیتی ہیں، میری حیات کا کیا ہو؟ تو شہزادی وہاں جواب دے رہی ہیں میں ہر بےکس کا ساتھ دینے کے لیے دو مجھ میں اختیارات ہیں، میں چاہوں تو پورے دسترخوانوں کو میں منگوا سکتی ہوں، خانے جنت منگوا سکتی ہوں، لیکن میں چونکہ ایک نمونہ ہوں ہر عورت کے لیے میں چلا رہی ہوں چکی کو تاکہ آئندہ کوئی کمپیوٹر چلائے، کوئی عورت کوئی چرخا چلائے تو اس کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ میں کم ہوں. اگر اس سلسلے میں مجھے نمبر پرووائڈ کر کے مومنین کے جذبات سے کھیل کر کے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچا کر کے تبلیغ کرنا اچھا نہیں، کسی کا اچھا نہیں ہے. میں علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں، فتوا سے بھی تو یہاں تشریف فرمائیں، کبھی بھی کوئی خطیب کسی کو ٹھیس پہنچا کر اپنا میسج دے نہیں سکتا. اگر کہیں ٹھیس پہنچا ہے پھر بارگاہ پروردگار میں وہ سب سے بڑا غفور رحیم، پھر بارگاہ اہل بیت میں جو سب سے زیادہ کریم اور جیسے کو بخش دیتے ہیں تو ہم اس کی بارگاہ میں معافی بھی خاصا. مشہور ہیں اس مطلب کی جو ہے خدا کی بارگاہ میں ہدایت کی بارگاہ میں یہ باتیں لیکن ہم سب کو بارگاہ میں کرنا چاہیے. لیکن دو تین باتیں جو ابتدا میں ہوئی میں التماس کروں گا مولانا سے کہ کافی اچھے ماحول میں دوستانہ محبتانہ ماحول میں گفتگو ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پوری مجلس نہیں دیکھی ہے تو ہم لوگوں نے ایک ایک اشرا 5-5 بار دیکھا ہے صرف اسی لیے کہ خدا نہ خواستہ ہم کسی پر تہمت تو نہیں لگا اور صرف ہم نے نہیں دیکھا ہے بلکہ ہمارے ساتھ 10 افراد نے بیٹھ کر اس اشرے کو 5 مرتبہ دیکھا. دوسری بات یہ ہے کہ ان افراد میں خود ذاکرین موجود ہیں کہ یہاں کچھ 1-2 بزرگ بھی بیٹھے ہیں وہ بھی موجود ہیں اور انہوں نے مثال دی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. الحمدللہ ہم لوگ بھی اور وہ بھی اتنا تو سمجھتے ہیں کہ آدھا ٹکڑا لینے سے بلکہ ایک جملے کی ترتیب اور انداز کو بدل دینے سے معنی بدل جاتے ہیں. تو یہ غلط فہمی نہ ہو. تیسری بات میری گزارش یہ ہے کہ لفظ شرارت اگر کسی نے غلط پڑھا ہے تو میں بھی یہ لفظ استعمال کر سکتا تھا لیکن علماء ہیں ہم نے اس کو توہین محسوس کیا، اس کو غلط محسوس کیا تو کہا. اگر اعتراض کیا گیا کچھ غلطی ہوئی تو اعتراض کیا گیا تو اس کے لیے لفظ شرارت جو ہے میں سمجھتا ہوں میری رائے ہے ویسے علماء بات میں جو فیصلہ کریں گے سب دور کروں. چوتھی بات یہ ہے کہ اس ٹکڑے کا ابھی بھی جو جواب مولانا نے دیا ہے اس سے میں سیٹسفائڈ نہیں ہوں اس لیے کہ ائمہ معصومین کی جو انسانی زندگی کا پہلو ہے اس کو ہم سب جانتے ہیں. ہم لوگ خود پڑھتے ہیں کہ مولا یہودی کے بعد میں مزدوری کرتے تھے، جناب فاطمہ چپٹی پیستی تھی، ائمہ معصومین عام انسان کی طرح اس لیے زندگی کرتے تھے گزارتے تھے کیونکہ وہ ہمارے لیے حجت بن کر آئے تھے. یہاں پر اعتراض کیونکہ سپر نیچرل طاقت کا جو معاملہ تھا اس پر تھا. بہرحال مولانا خدا کی بارگاہ میں بیت کی بارگاہ میں کوشش کر چکے ہیں، علماء نے اس کو سن لیا ہے تو میں اس سے آگے بڑھوں. اسپورٹس مین کا ہندی میننگ کیا ہے؟